کیا میری توبہ موجود ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کی اصلاح کر دی، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو معافی عطا فرمانے والا ہے اور سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ بھی عطا فرمایا۔ انگنت لا تعداد لا محدود بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہو ان لوگوں پہ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، اپنے گناہوں کو بخشوایا، اللہ کی رحمتوں میں غوطہ زنی کی، اس کی بہشتوں میں داخل ہو گئے، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر تبع الاتباع ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرماتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کی طرف پلٹنا،
اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ توبہ کا یہی مطلب ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف پلٹے اور جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں انسان اس پر شرمندہ ہو، اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ آئندہ سے باز آ جائے، شرمندہ ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو وہ بندے کا حق واپس کرنا ہوگا۔ یہ 4تھی شرط ہے۔ اللہ والوں کی یہ نشانی ہے کہ اللہ والے ہمیشہ ہی توبہ طائب ہوتے رہتے ہیں، رجوع کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ آدمی جب گناہ کرے تبھی توبہ کرے۔ ٹھیک ہے یہ بات، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی 10ویں جلد صفحہ 328 پر انہوں نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ یہ ٹھیک ہے انسان زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کھاتا ہے، کسی پہ بہتان لگاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، ناحق طور پہ کسی کا مال غصب کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر توبہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ چیزیں جن کو اسلام نے اپنی شاخیں قرار دیا، جو آدمی ان کا بھی اہتمام نہیں کرتا ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے لیکن باجماعت ادا کرنا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے رہ جائے اس پر بھی توبہ بنتی ہے۔ ذکر و اذکار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر یہ رہ جائے اس پر بھی توبہ بنتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا کام جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے اگر وہ رہ جائے اس پر بھی توبہ ہے۔ اس لیے یہ تصور اپنا کلیئر کیجئے کہ توبہ صرف گناہ کے ارتکاب پر نہیں ہے، بلکہ جن چیزوں کے شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہم وہ نہیں کر پاتے ان چیزوں کے اوپر بھی توبہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی 2702 نمبر پہ، سیدنا الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انه لا يغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل کے اوپر کوئی پردہ آ جاتا ہے، انسان ہے مصروفیت کی بنا پر اس کی عبادت کے اندر کما حقہ توجہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ بھی مطلوب شریعت ہے کہ آپ نے جب عبادت کرنی ہے پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، آپ کے وجود سے پتہ ہو، خشوع آپ پہ ظاہر ہو، خضوع ظاہر ہو۔ خشوع اندرونی کیفیت ہے، خضوع بیرونی کیفیت ہے۔ آپ کے جسم سے، آپ کے وجود سے، آپ کے بازوؤں سے پتہ چلے کہ آپ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور جو آدمی اس چیز کو چھوڑتا ہے اس پر بھی توبہ بنتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ استغفر اللہ پڑھنا، اللہ ذوالجلال والاکرام سے توبہ کرنا یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کس قدر اہتمام کیا، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی، اسی طرح شہداء کی، اتقیاء کی، اولیاء کی، صلحاء کی یہ عادت رہی ہے
کہ وہ ان چیزوں پر بھی توبہ کیا کرتے تھے جن کے کرنے کا اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا، اور وہ اس طرح نہیں بجا لا سکتے تھے جس طرح ان کی ادائیگی کا طریقہ کار مطلوب تھا، تو وہ اس پر بھی توبہ کرتے تھے۔ تو یہ اللہ والوں کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کتنی بڑی شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے رشتہ دار ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 4750 نمبر پہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، منافقین مدینہ نے یہ بوجھ اپنے سروں پہ اٹھایا، تو ان کے ساتھ حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ہے، اپنی بیٹھک سے کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی زبان سے کچھ نہ کچھ متاثر ہو جاتا ہے، سادہ لوگ ہوتے ہیں بعد، تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی چونکہ وہ بیٹی ہے، حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور یہ حضرت مصطح جو بدری صحابی ہیں، یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا، انہوں نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح پہ کوئی خرچ نہیں کروں گا، نہ لباس مہیا کروں گا، نہ اس کو راشن دوں گا، نہ لباس مہیا کروں گا، نہ میں اس کو راشن دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قسم اٹھانا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جن کو ہم نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، دوسروں پہ ممتاز کیا ہے، دوسروں سے ان کی مالی حیثیت کو ہم نے بالاتر رکھا ہے، یہ اس بات پہ قسمیں مت اٹھایا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، یہ فقراء پہ نہیں خرچ کریں گے، یہ مساکین پہ خرچ نہیں کریں گے، تم ان پہ تھوڑا خرچ کرتے ہو، تم تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خرچ کرتے ہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، فرمایا معافی چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی کے طلبگار ہو؟ اگر تم اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی چاہتے ہو کہ اللہ معاف کر دے، نہ پوچھے کس طرح زندگی گزاری ہے، یہ شب و روز کس طرح بیتے ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ سوال نہ کرے، اللہ معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ کئی لوگ بڑے اپنی یعنی ضد کے پکے ہوتے ہیں، اور اپنی ضد کے وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے کسی کو، کچہریوں کے چکر لگوانے، تھانوں کے چکر لگوانے، ذلیل کرنا پنچایتوں کے اندر، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ اچھا کام کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کیجیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر تھے نا، ابو بکر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا۔ ابو بکر کا مطلب ہے ہر نیکی میں، ابو بکر، بکر کہتے ہیں جلدی کرنے والا، ابو بکر جلدی کرنے والا، ہر نیکی میں سب سے آگے بڑھنے والا۔ جو پہلا پھل اترتا ہے باغ کا اس کو باکورا کہا جاتا ہے، تو ابو بکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والا۔ کیا کہتے ہیں؟ بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ ابو بکر تو تیری منتیں کرتا ہے کہ ابو بکر کے سارے گناہ معاف کر دے، آج کے بعد میں مصطح کے اوپر اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح اس موقع سے، اس تہمت سے پہلے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ یہ ہے اللہ والوں کی نشانی۔ اگر میں اس واقعے کے بعد اپنی زندگی کے اندر کوئی انقلاب محسوس کرتا ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا جمعے میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، ورنہ جھولی جھاڑ کے ہم اسی طرح چلے گئے۔ کوئی بھی گناہ ہو جائے اس سے توبہ کیجیے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے انسان صدق کے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، اللہ کی محبت لے کر اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے بہت زیادتیاں کی ہیں، بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے معاف کر دے۔
مجھے حدیث یاد آ گئی، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں۔ آپ نے کیا دعا سکھلائی؟ کہا کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلمًا کثیرا۔ ظلمًا کثیرا، ظلمًا یہ مفعول مطلق ہے، ظلمت فعل بفاعل کا۔ مفعول مطلق کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، لا تعداد زیادتیاں کی ہیں۔ کس کو درس دیا جا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو درس دیا جا رہا ہے، اور ہم 5 وقت کی نماز سمجھ کے موحد بن کے توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں نہ ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، نہ لوگوں سے اچھے برتاؤ کی ضرورت ہے، نہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے دلوں سے نکال دیجیے۔ گناہ سے انسان جب توبہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا کے اندر اس کا معاملہ صاف کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں معاملہ صاف نہ ہوا تو پہلی بھٹی قبر ہے، یہاں معاملہ صاف نہ ہوا دوسری بھٹی میدان محشر ہے، یہاں معاملہ صاف نہ ہوا تیسری اور اصلی بھٹی جہنم ہے۔ تفصیل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم 1695 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، گناہ سرزد ہو گیا، زنا کا ارتکاب کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا ارجع فاستغفر ویحک، چلا جا معافی مانگ لے، اللہ نے جب پردہ رکھا ہے پردہ رہنے دو۔ فرجع غیر بعید، یہ تھوڑی دیر دور گیا پھر آ گیا، دوسری مرتبہ کہنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل کے اندر بے انتہا اضطراب ہے، بے چینی ہے، اور بے چینی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب دل زندہ ہو۔ جب دل مردہ ہو جائے پھر انسان بڑے سے بڑا گناہ کر جاتا ہے، ضمیر ہی مردہ ہوا پڑتا ہے، ملامت ہی نہیں ہوتی، دل کے اندر سے آواز ہی نہیں اٹھتی۔ بند کمرے میں گناہ ہوا، کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے خلاف۔ دوسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ ہے، چوتھی مرتبہ ہے، اسی مجلس میں آپ نے ارشاد فرمایا آپ یہی جنون، کیا یہ پاگل ہے؟ ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبر أنه ليس بمجنون، یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیا اس نے شراب تو نہیں پی؟ ایک صحابی اٹھتے ہیں، منہ سونگتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے شراب کی سمیل نہیں آ رہی۔ فرمایا زنا کی ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو پتھر مار مار کے قتل کیا جائے۔ خود یہ کہہ رہا ہے اقتل لی بالحجارہ، مجھے پتھر مار کے قتل کیجیے۔ پتھر مار کے قتل کیا گیا، سنسار کیا گیا، فوت ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ان کے بارے میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے اس کا گناہ ہی اس کو لے ڈوبا، گناہ ہوا تھا پردہ ڈال دیتا، معاملہ صاف ہو جاتا، توبہ طائب ہو جاتا۔ دوسرے صحابہ کا یہ موقف تھا، اس نے بہت اچھا کام کیا، اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی شریعت ہے اس شریعت کے مطابق مجھ سے سلوک کیجیے۔ کوئی رعایت نہیں چاہتا، ہم رعایتیں ڈھونڈتے ہیں نا۔ ایک عالم سے فتویٰ پوچھا، پسند کا نہیں ہے، دوسرے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، تیسرے سے رابطہ کیا، چوتھے سے رابطہ کیا۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا جو فیصلہ ہے اس کی آپ تنفیذ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جو 2 گروہ ہیں ان کے درمیان کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا لقد تاب توبہ لو قسمت بین امت لوسعتهم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے ساری کی ساری امت ہی جنتی بن جائے۔ یہ ہے اللہ والوں کی توبہ، یہ ہے ان لوگوں کی توبہ جن کا ضمیر
یہ ہے ان لوگوں کی توبہ جن کا دل زندہ ہے اور جو اپنے دل سے پوچھتے ہیں، اپنے دل سے فیصلہ کرواتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک اور شخص ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن نسائی 4068 نمبر پہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا تعلق انصار سے تھا، مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا۔ مرتد ہوا، سوچ میں پڑ گیا میں کہاں پہ گم ہو گیا، مجھے کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ شرمندہ ہوا، اپنی قوم کو پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ میں نے سب سے بڑا جرم کیا ہے، اللہ سے غداری کی ہے، اسلام کو چھوڑا ہے۔ چھوڑتا آدمی تب ہے نا جب معاذ اللہ اسلام کے وہ سچے ہونے کا قائل نہیں ہے، اللہ کے سچے ہونے کا قائل نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا قائل ہے۔ کیا میری توبہ موجود ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد دوسرا کام یہ کیا انہوں نے اپنی زندگیوں کی اصلاح کر دی، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو معافی عطا فرمانے والا ہے اور سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی کا واقعہ آپ نے سنا جو 100 بندوں کا قاتل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2766 نمبر پہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پاپی آدمی تھا یہ، 99 قتل کیے، دل کے اندر ایک چنگاری وہ پیدا ہوئی کہ میں نے 99 خاندانوں کو رلایا ہے، میری بھی توبہ ہوگی۔ کسی کو کہنے لگا یار مجھے کسی دارالافتاء کا ایڈریس تو دو، انہوں نے دارالافتاء کے بجائے کسی معبد خانے کا ایڈریس دے دیا۔ یہ ایک راہب کے پاس، عیسائی جو مذہبی پیشوا ہے اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے میں اپنی طرف سے تعبیر نہیں کر رہا۔ کہنے لگا جی میں نے 100 قتل کیے، 99 قتل کیے۔ اب میں پلٹنا چاہتا ہوں، ان قتلوں سے پہلے جو میری کیفیت تھی اس کیفیت میں جانا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ وہ کہنے لگا چل چل تیری توبہ، سو چکے کہا کہ بلی حج کو چلی، کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا اور 100 پورے کر لیے، لیکن دل کے اندر پھر ایک چنگاری موجود ہے جو ایسا ایسا سلگ رہی ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ پھر کسی سے پوچھا یار مجھے کسی بڑے عالم کا تم ایڈریس تو بتاؤ نا۔ یہ ایک عالم کے پاس جا پہنچا، کہنے لگا میں نے پوری زندگی پاپوں کے اندر گزاری ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کوئی گنجائش ہے؟ ایک کہنے لگا نعم من یحول بینہ و بین التوبہ، توبہ اور تمہارے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، توبہ کرو فوراً توبہ ہو جائے گی۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک عابد کا اور ایک عالم کا، کہ عالم کے پاس حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے، وہ مخاطب کو دیکھ کر، مستفتی کو دیکھ کر، سامنے والے بندے کو دیکھ کر اس کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، اور جو سادہ بندہ ہوتا ہے وہ اس کے نتیجے کو نہیں دیکھتا، ویسے ہی لگا دیتا ہے چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ یاد آ گیا، فرمایا کئی لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، اچھا وہ کیا کہتے ہیں جی اس میں اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں اختلاف نہیں ہوتا، اس میں راجح چیز موجود ہوتی ہے، راجح چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اپنی کم علمی کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کے دین میں بہت بڑی جسارت کر رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے عابد کا اور عالم کا۔ عالم نے اسے صحیح رستے پہ لگایا اور ساتھ ہی کہا میں تمہارے لیے ایک نسخہ تجویز کیے دیتا ہوں،
انطلق الی ارض کذا و کذا، تو جس بستی میں رہائش پذیر ہے اس کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، فإن بها أناسا يعبدون اللہ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 5 وقت کے یا جتنی نمازیں ہیں ان نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ تم جاؤ اور جا کر ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، جتنی دیر تک یہ تمہاری غلط بیٹھک رہے گی تمہارے یہ قتلوں کا سلسلہ جاری کا جاری رہے گا، بعد نہیں آ سکو گے، ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ بعد رہو گے، پھر اسی روش پہ اسی ڈگر پہ وہی جرائم تمہارے دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ فانطلق حتی اذا نصف الطریق آتاہ الموت، یا اس عالم سے مسئلہ پوچھ کے، عیسائی عالم سے مسئلہ پوچھ کے یہ وہاں سے چلا، رستے کے درمیان میں پہنچا، موت آ گئی، مولد پوری ہو گئی، سانس پورے ہو گئے، دل کی جو دھڑکنیں لے کر آیا تھا وہ پوری ہو چکی، اللہ اکبر، موت آ گئی، موت آئی، اللہ کی عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے پوری زندگی لم یعمل خیرا قط، ایک نیکی بھی نہیں کی، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، یہ تو توبہ طائب ہو چکا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے، میں دیکھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کی موت آنے لگی نا، فَنَآ بِصَدْرِهِ، نَآ بِصَدْرِهِ کا بالکل درمیان میں ہے، جو سمجھیے 5 کلومیٹر یہ سفر کا طے کر کے 5 کلومیٹر باقی ہے، یہ درمیان میں بالکل ہے۔ جب اس نے دیکھا موت آنے لگی ہے، اس نے جلدی سے اپنا سینہ تھوڑا سا آگے کر کے، یعنی یہ گر گیا نا چہرے کے بل، اس نے تھوڑا سا سینہ اپنے آپ کو گھسٹ کر نیکوں والی بستی کی طرف اس نے اپنے آپ کو کر دیا۔ یہ وہ چاہت جو ہمیں مطلوب شریعت ہے، ہم سے شریعت کا تقاضا ہے۔ ادھر سے فرشتوں کا آپس میں اختلاف، ذوالجلال والاکرام کے انتظامات دیکھیے، قربان جائیے، یہ فرشتے جھگڑا کر رہے ہیں، ایک انسانی شکل میں فرشتہ آیا، فَأَتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ کہنے لگے بھائی ہمارے درمیان فیصلہ کروا دیجئے، فرشتے انسانی شکل کے فرشتے کو کہنے لگے ہمارے درمیان فیصلہ کروا دیجئے۔ اس نے فیصلہ کیا کیا؟ کہنے لگا قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِ مَا كَانَ أَدْنَىٰ فَهُوَ لَهُ، گناہوں والی بستی کا اور نیکیوں والی بستی کا ذرا آپ یعنی پمائش کیجئے۔ پمائش کرنے لگے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دوسرا بندوبست کیا کر دیا؟ دوسرا بندوبست یہ کیا کہ دنیا کے حقائق ہی کو بدل ڈالا، اور وہ کس طرح بدلا ہے؟ اللہ جب چاہے میں نے اپنے بندے کو نوازنا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حقائق کو کس طرح بدلا؟ جو نیکوں والی بستی تھی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تو سکڑ جا، جو پہلے مثال کے طور پر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئی، اور جو گناہ گاروں والی بستی تھی وہ پہلے 5 کلومیٹر تھی مثال کے طور پر، اب وہ 9 کلومیٹر دور رہ گئی۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی، ایک فرشتے کے مشورے سے، ایک منصف فرشتے کے مشورے سے، تو انہوں نے نتیجہ یہ نکالا یہ بندہ واقعتاً ہی نیک لوگوں کی بستی کے قریب پہنچ چکا تھا، لہٰذا یہ پکا جنتی ہو چکا ہے۔ اب یہ جو 100 بندے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اللہ ان کو کہیں گے مانگو، قیامت کے روز کیا مانگنا ہے۔ ہر انسان کی ایک قیمت ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، میری بھی قیمت ہے، آپ کی بھی قیمت ہے، ہر انسان کی قیمت ہے۔ ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمائیں گے مانگو، کیا مانگنا ہے؟
وہ جو محلات مانگیں گے، آسائشیں مانگیں گے، سہولیات مانگیں گے، نعمتیں مانگیں گے، اکرام مانگیں گے، عزت مانگیں گے، تعظیم مانگیں گے، شہرت مانگیں گے، برکت مانگیں گے، جنت الفردوس اللہ سب کو عطا کرتے رہیں گے۔ سبب یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا ایک نیک بندہ جس نے حقوق العباد کی پامالی کی ہے، حقوق اللہ کی پامالی کی ہے، 100 قتل کیے ہیں، لیکن توبہ طائب ہو چکا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے صرف معافی نہیں کیا بلکہ اس کے جتنے جرائم ہیں، جتنے معاملات ہیں، سارے اپنے ذمے لے کر اس کو جنتوں کے اندر داخل فرما دیا۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔